بکس فار ایور میں خوش آمدید. ناول نمل جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد، اس کی یہ 44ویں ایپیسوڈ ہے. باب 23واں جس کا نام ہے مور چال، اس کا فرسٹ پارٹ. اور میں تو شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ناول بہت اچھا لگ رہا ہوگا، بہت زبردست لگ رہا ہوگا. اور اس کے علاوہ میں نے ایک آدھ کومنٹس دیکھے تھے، میری مسٹیکس ہوتی ہیں پڑھتے ہوئے، تو سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہم روانگی میں بول رہے ہوتے ہیں نا، تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے غلط بولا ہے، لیکن پھر میں ہوتی ہوں کہ یار میں اب اس کو ایڈٹ کروں گی، یہ سارا کچھ کروں گی. تو اس کے لیے میں تھوڑا سا وہ تردد سے بچنے کے لیے پھر مجھے ہوتا ہے کہ میرا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. آپ لوگوں کو نہیں پتہ میں کتنا مشکل سے ٹائم نکالتی ہوں. میری امی کہہ رہی ہیں، امی کو نہیں پتہ نا میں کیا کر رہی ہوں، کیا کرتی ہوں، کیا پڑھتی ہوں. تو امی کو ہوتا ہے دفعہ کیا کرو، مت پڑھا کرو اتنا، تم نے سر کھایا ہوتا ہے خود کا یہ وہ. اب ان کو میں نہیں سمجھا سکتی نا کہ کیا سین ہے، کیا چل رہا ہے، کون سا ناول سٹارٹ کیا، ان کو نہیں پتہ. لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں دن رات اسی کام میں لگی ہوتی ہوں. تو میں کہتی ہوں امی اگر دن رات ان دا سینس کہ جب مجھے ٹائم ملتا ہے، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ میں بالکل ہر وقت اس طرح کرتی، مطلب میری کوئی اور ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں، میں فری ٹائم میں کچھ اور نہیں کرتی، نہ کوئی ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے، نہ کچھ اور کرتی ہوں. تو میرے لیے یہی ایک انٹرٹینمنٹ کا سورس ہوتا ہے. تو میں اسی سے ایک طرح سے مجھے اچھا لگتا ہے یہ ناول پڑھنا، تو میں اسی سے ہی تھوڑا بہت فریش ہو جاتی ہوں. تو امی مجھے وہ ڈانٹ رہے تھے نا، تو ان کو نہیں پتہ نا کہ میں کیا کر رہی ہوں. تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ 1-2 منٹ میرے لگ جانے. اگر میں نے پھر اس طرح سے ادھر سے اپنے اس ورڈ کو ٹھیک کیا، اس کو ایڈٹ کیا، تو پھر یہ ہو جانا ہے کہ مجھے ادھر سے جا کر پھر اس کو ایڈٹ کرنا پڑے گا. تو یہ کافی ٹائم ٹیکنگ کام ہو جاتا ہے. تو بس آپ لوگ ایسا کیا کریں کہ اگنور کر دیا کریں. سم ٹائمز غلطیاں ہو جاتی ہیں، سم ٹائمز مسٹیکس ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اٹس اوکے کہ ہم کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. میں جتنی مرضی کوشش کر لوں، میری ایک آدھ پھر بھی غلطی ہو جایا کرے گی. تو مجھے اتنا مارجن دے دیجیے گا، ابھی میں غلط بول گئی ہوں دے دیا کریں پلیز. اور کیونکہ ایسا وہ سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتا ہے سم ٹائمز کہ آپ سے ابھی بھی یہ ہوا ہے، وہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی ہوا ہے. تو سم ٹائمز آپ روانگی میں جو ہوتا ہے نا وہ غلط بول جاتے ہو، اور کچھ میرے الفاظ غلط ہوتے ہیں. میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہوں، میں مانتی ہوں مجھے ان کا نہیں پتہ، کیونکہ میں نے اردو اتنی بھی اچھی طریقے سے نہیں پڑھی ہے. اگر میں کہوں کہ اردو میں نے وہیں پڑھی ہے جو اسکول وغیرہ میں پڑھائی جاتی رہی ہے، اور کتنی کوئی پڑھائی جاتی رہی، ٹھیک ہے. ایز سچ میں کوئی اتنی اردو لور بھی نہیں ہوں کہ میں اس کی وہ ہر ایک چیز کو دیکھوں کہ اس کا تلفظ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. نہیں، ایز سچ بھی نہیں ہوں. نہ میں کوئی اتنا خود کو ذہین سمجھتی ہوں کہ مجھے ایک چیز بتا دی جائے. تو مجھے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، کہ اگر مجھے کوئی ٹوک رہا ہے اس بات پر، تو میں 1-2 بار تو پھر بھی ویسے ہی غلط بول دوں گی نا. تو پھر بعد میں مجھے یاد آتا ہے اچھا یہ ورڈ تو ایسا ہے ہی نہیں، یہ تو غلط بولتی ہوں میں. تو ایسے بھی چلتا ہے میرے ساتھ. لیکن خیر، جب میں سٹارٹ میں آئی تھی تو میرا بہت زیادہ تلفظ غلط تھا، بہت زیادہ میں غلط ورڈنگ یوز کرتی تھی. مطلب مجھے صحیح سے پڑھنا نہیں آتا تھا، اور تب میں اٹکتی بہت تھی. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک آپ فریکوینٹلی پڑھتے نہیں ہو، جب تک آپ ایک چیز کو کرتے نہیں ہو، آپ اس میں وہ پرو نہیں ہو سکتے. ابھی بھی میں پرو نہیں ہوں، میں نہیں کہتی کہ میں پرو ہوں اس چیز میں، بٹ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اچھے سے اچھے انداز میں پرووائڈ کروں. جو میں اندر سے اپنے اتار چڑھاؤ کرتی ہوں، یہ میرا پیدا کرتا ہے، میں نے کسی سے نہیں سیکھا، بٹ مجھے اچھا لگتا ہے. مجھے پتہ ہے جب آپ سن رہے ہوتے ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈائلاگ کون سا ہے اور ویسے کیا چیز بتائی جا رہی ہے. سم ٹائمز وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، سم ٹائمز جو ہوتے ہیں نا کریکٹر، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے ہوتا ہے کہ میں ان کے اس وے سے بتاؤں تاکہ آپ لوگ سمجھ جاؤ، انڈرسٹینڈ کر جاؤ کہ یہ کیا بولا جا رہا ہے. تو بس کوشش کرتی ہوں. تو اس کوشش میں تھوڑا بہت تو میں کامیاب رہی ہوں، اور جو تھوڑی بہت کسر رہ جاتی ہے تو پلیز اگنور کر دیا کریں، معاف کر دیا کریں. میں بس یہی کہہ سکتی ہوں. اس کے علاوہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر مجھے کہیں سے جو بھی بتا رہا ہے، کوئی میری کریکشن کر رہا ہے، تو میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہوں اور میں اس کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کرتی ہوں. ٹھیک ہے، تو آئیے آج کے ہم اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے سٹارٹ کرتے ہیں. آج تم جس دکھ کے مقام پہ ہو، میں اس جگہ سے گزر چکا ہوں. یقین کرو میں اس جگہ سے گزر چکا ہوں. تمہیں اس سے جسٹ لگا کر نکلنا ہوگا. تمہیں اس سے نکالے گا صرف ایک فکرہ،
ایک سطر، ایک دلیل، ایک کہانی جو تم خود کو سنا سکو۔ وہ کیا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ بھی ہو۔ جب تک تم اس فکرے پہ یقین کرتی رہو، جب تک اس کے ذریعے تم خود کو معاف کرتی رہو، تم ڈھونڈو وہ سطر، وہ فکرہ، وہ مقصد، تم اسے ڈھونڈو۔ تم یہ کر سکتی ہو، میں جانتا ہوں کہ تم یہ کر سکتی ہو۔ وہ ایک فکرہ خود کو سنانے کے لیے ڈھونڈو، پھر اس لائن کو مضبوطی سے تھام لو، اور پھر اس کی مدد سے خود کو تاریخ اندھیروں سے باہر کھینچ نکالو۔ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے کو وہ رات اپنے داغدار سیاہ دامن میں چھپاتی جا رہی تھی جب ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ زمر اپنے کمرے میں تھی، سیم ہوم ورک پھیلائے لاؤنج میں بیٹھا تھا، ابا بھی وہیں موجود کسی کتاب کے مطالعے میں گم تھے۔ ندرت کچن میں کھڑی با آواز بلند غیر موجود حسینہ کو کوس رہی تھی۔ 1000 دفعہ کہا ہے کوارٹر میں جانے سے پہلے چائے کی کتیلی مانج کر جایا کرو، مگر اسی طرح چھوڑ جائے گی۔ اور یہ دیکھو صابن ختم۔ ایک تو بندہ میکس بار ان ملازموں کے حوالے نہ کرے، گول گول کر ختم کر دیتے ہیں۔ جب کوئی نہ ہلا تو ہنا کمرے سے باہر نکلی اور دروازے کی طرف آئی۔ اتنے میں پورچ سے اندر کھلتے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونکی۔ ایسا کون ہے جو باہر گیٹ سے اندر آ بھی گیا اور صداقت نہیں جاگا؟ کون؟ اس نے پوچھا۔ جواب میں خاموشی۔ حنین نے جی کڑا کر آواز بلند کی، کون؟ تو اب میں کون ہو گیا ہوں؟ فارس کی آواز پہ حنین کا دل ڈوب کر ابھرا، آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھری اور لبوں پہ مسکراہٹ پہلے لپک کر کھولنے لگی، پھر رکی۔ میں تو ناراض تھی۔ چہرے کے تاثرات سخت کیے، ماتھے پہ بل ڈالے اور دروازہ کھولا، پھر بازو سینے پہ لپیٹے، تندہی سے سامنے دیکھا جہاں وہ 2 سٹیپ نیچے کھڑا تھا، ہاتھ سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے، اپنی سنہری آنکھیں اس پہ جمائے۔ وہ سادگی سے مسکرا رہا تھا۔ چھوٹے کٹے بال ویسے ہی تھے، البتہ رنگت ذرا کملائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہیلو ہنا۔ وعلیکم ہیلو۔ آپ کو پہچانا نہیں؟ کیا آپ یہیں رہتے ہیں؟ کیا آپ اس فیملی کا حصہ ہیں؟ اوہ مگر نہیں، یہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے باتیں نہیں چھپاتے، کراچی کا کہہ کر کولمبو نہیں چلے جاتے، اور جب واپس آ جاتے ہیں تو اسی روز ریسٹورنٹ میں اپنی بیوی کو وزٹ کرنے کے 2 دن تک اپنے گھر والوں کو بھولے نہیں رہتے۔ یہاں جو لوگ رہتے ہیں نا، وہ خفقی سے وہ تیز تیز بولے جا رہی تھی، اور وہ جو سکون سے مسکراہٹ دبائے سن رہا تھا آگے بڑھا، 2 قدم اوپر چڑھا اور اس کے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ بلیک کافی، ہلکی چینی اور ذرا سی کریم کے ساتھ ایک بڑا مگ لاؤنج میں لے آؤ۔ اور وہ ساتھ سے نکل کر آگے بڑھ گیا، اور حنین کی زبان جذبات اور غصے کو بریک سی لگ گئی۔ چند لمحے تو سمجھ نہیں آئی کہ 2 دن سے تیار شدہ بار بار ریہرسل کردہ تقریر مکمل کیوں نہ کر سکی۔ پھر اس کے پیچھے لپکی، تیزی سے اس کے قریب آئی۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ ساری ناراضی اڑ چھو ہو گئی تھی اور آواز میں بے قراری آ گئی تھی۔ میری کافی کہاں ہے؟ اور اندر چلتا گیا۔ حنین اس سے زیادہ تیزی سے اندر بھاگی، اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ پیچھے سے اس نے چیخ چہکار سنی، سیم نے اسے دیکھ کر کوئی نعرہ لگایا تھا۔ ندرت بےتابی سے اس کی طرف بڑھی تھی، ابا خوشی سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ہنا نے کچھ نہیں سنا، کچن میں آتے ہی چیزیں الٹ پلٹ کی، جلدی جلدی کافی بنائی، ٹرے میں سجائی اور اسے لیے باہر لاؤنج میں آئی۔ اب وہ صوفے پہ بیٹھا تھا آگے ہو کر، اور ساتھ بیٹھی ندرت کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہہ رہا تھا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ اسے لے آؤں گا۔ وہ میرے ساتھ آیا نہیں ہے، مگر وہ ٹھیک ہے، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے۔ ندرت کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو فون کیوں نہیں کرتا، گھر کیوں نہیں آتا؟ ہنا نے ٹرے سامنے رکھی اور خاموشی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ فارس، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہاشم نے ہی یہ سب کروایا ہے؟ ابا سنجیدگی بھری فکر مندی سے پوچھ رہے تھے۔ کارپٹ پہ فارس کے قدموں کے قریب بیٹھا سیم فوراً بول اٹھا، یہ بات ڈسکس کرنے سے منع کیا تھا زمر نے۔ حنین نے رکھ کر اس کے سر کی پشت پہ تھپڑ لگایا۔ زمر، پھپھو نے، کیا ہے؟ اب تو مجھے بھی سارے راز پتہ ہیں۔ سیم کا خیال تھا زمر کو اس کے نام سے پکارنے کا یہی کرائیٹیریا تھا۔ جی ہاں، وہ اسی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں شرمندہ ہوں کہ پہلے نہیں بتا سکا، مگر یہ سچ ہے، وہی ہمارے دشمن ہے۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ ہنا نے اب کے چڑ کر پوچھا۔
فارس نے اسے دیکھا تو وہ گلا امیز نظریں اس پہ جمائے ہوئے تھی۔ وہ کچھ دن تک آئے گا، میرے ساتھ نہیں آیا، فارس کہہ کر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا بولا، آئی ایم سوری حنا، مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ اور اگر حنین کی کوئی خفگی رہی بھی تھی تو اب دور ہو گئی، وہ کھل کر مسکرا دی۔ میں زمر کو بتاتی ہوں کہ آپ آ گئے ہیں، خود سے تو ملکہ عالیہ آئیں گی نہیں، آخری فکرہ دبی سرگوشی میں کہہ کر وہ جلدی سے اٹھائی۔ زمر اپنی اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی تھی اور چند صفحات اسٹیپل کر رہی تھی، بال آدھے باندھے آدھے کھلے تھے اور نظریں کاغذ پہ جھکی تھی۔ حنا میز کے کنارے پہ آ ٹکی اور سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جب میں 15 منٹ پہلے یہاں کھڑی آپ کو احمد شفیع کے وزٹ کے بارے میں بتا رہی تھی تو آپ نے اتنی پیاری لپسٹک نہیں لگائی ہوئی تھی، اور آپ نے یہ ٹاپس بھی نہیں پہن رکھے تھے، اور کاجل بھی نہیں ڈالا ہوا تھا۔ ابھی وہ کپڑوں کے بارے میں بھی کچھ کہتی جب زمر نے بھوری آنکھیں اٹھا کر ایک نظر اس پہ ڈالی اور حنا جلدی سے گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ میرا مطلب ہے وہ احمر والی بات، میں احمر سے بات کروں گی، اب جو کروں گی میں خود کروں گی۔ جب مجھے علیسا کی سچائی معلوم ہوئی تھی تو میں نے فوراً اگلے دن مسز جواہرات کو بتا دیا تھا سب۔ جب مجھے اور آپ کو ہاشم کی سچائی معلوم ہوئی تھی تو میں آپ کی طرح رونے نہیں لگی تھی، خاور کے پاس چلی گئی تھی۔ آپ صرف شدید حالات میں روتی ہیں، میں شدید حالات میں آگے کا سوچتی ہوں۔ احمد شفیع کے یہاں آنے سے میں ڈپریشن لے کر کونے میں نہیں پڑ جاؤں گی، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ احمد شفیع کون ہے۔ اس کے پاس میرا راز ہے، ہمارے پاس اس کے راز ہونے چاہیے۔ خیر، آپ باہر آ جائیے، فارس ماموں آئے ہیں، یقیناً ان کی آواز تو نہیں سنی ہوگی آپ نے، آخری فکرہ معصومیت سے ادا کیا تھا۔ زمر پھر بھی کچھ وقت لگا کر باہر آئی تھی۔ ندرت اور ابا اسی پوزیشن میں بیٹھے فارس سے شادی کی باتیں کر رہے تھے۔ سیم اس کی تصویر دیکھ رہا تھا، بار بار زوم ان زوم آؤٹ کر کے۔ مگر وہ آیا کیوں نہیں؟ ابا نے اب کے اکتا کر پوچھا تھا۔ کیونکہ اسے انصاف چاہیے، زمر سنجیدگی سے کہتی آگے آئی اور فارس کے مقابل صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھی۔ فارس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور سر کو اسبات میں خم دے کر بولا، وعلیکم السلام، تم 2 دن سے ہو شہر میں مل چکی ہوں تم سے پہلے بھی، میں نیازی سے کہہ کر نظروں کا رخ ابا کی طرف پھیرا۔ سعدی نے کہا ہے فارس سے کہ اسے انصاف چاہیے، اسے ہاشم کاردار کے خلاف کورٹ میں کیس کرنا ہے۔ فارس تصحیح کرتے کرتے رک گیا۔ اور مجھ سے پوچھیے تو یہی درست راستہ ہے، ہمیں عدالت میں جانا چاہیے۔ عدالت میں؟ ابا دھک سے رہ گئے۔ ندرت نے نا سمجھی سے ان دونوں کو دیکھا۔ ہاں تو کرنے دو کیس، فارس کا کیس بھی تو اتنے سال بھگتایا تھا، یہ بھی بھگتا لیں گے۔ نہیں آپا، وہ کیس سرکار پاکستان لڑ رہی تھی فارس غازی کے خلاف، میں اس کیس میں دفعہ تھا، استغاثہ نہیں۔ کسی کو بے گناہ ثابت کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت مجرم ثابت کرنے کے، یہ کیس ایسا نہیں ہوگا، اس میں ہمارے مقابلے پر کاردارز ہوں گے، ہمارا سارا پیسہ خرچ ہو جائے گا، ہم عدالتوں کے دھکے کھائیں گے اور آخر میں ہم کیس ہار جائیں گے، کیونکہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے، نا انصاف ملے گا۔ میں شادی کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہم ایک خاندان ہیں، مگر میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ سنجیدگی سے اس نے 2 ٹوک بات کی تھی، وہ قطعی خوش نہیں تھا۔ کیا کیس کرنا ضرور ہے؟ حنین الجھ کر بولی، بھائی واپس آ جائیں، ہم لوگ پھر سے ہنسی خوشی رہیں اور بظاہر ہم خود کو نارمل ظاہر کریں اور وقت آنے پہ اپنا بدلہ لے لیں، اتنا بہت ہے نا۔ حنین کے لیے جو بہت آسان تھا اور وہ ذرا کم آسان لگ رہا تھا۔ تم ایک انسان کو قید میں ڈالنے کے بعد اس سے یہ توقع نہیں کر سکتی کہ وہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا، کچھ وقت تو لگے گا، وہ اسے اب سمجھا رہا تھا۔ اور زمر شادی کے فیصلے کے حق میں ابا کو دلائل دے رہی تھی۔ وہ داغدار رات کا کاردارز کے آفس پہ بھی اسی طرح پر پھیلائے ہوئے تھی۔ رئیس کو ملے گھنٹے کے مکمل ہونے میں ابھی چند منٹ باقی تھے جب وہ ہاشم کے آفس میں دوبارہ داخل ہوا۔ چوکھٹ پہ ذرا دیر کو ٹھٹکا۔ ہاشم تنہا نہیں بیٹھا تھا، کیونکہ وہ جس طرح انگوٹھے کے ناخن سے تھوڑی کو رگڑتے سوچتی نظروں سے خلا میں دیکھ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے واقعی تنہا بیٹھا ہو، مگر سامنے جواہرات برا جمان تھی اور چائے کی پیالی سے گھونٹ بھرتی اس کی فراغت کی منتظر نظر آتی تھی۔ رئیس آگے آیا اور جواہرات کی پشت پہ آ کھڑا ہوا۔ ہاشم نے چونک کر نظریں اٹھائی۔ کیا پتہ چلا؟ فارس غازی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس نے واقعی غازی کے نام کا کمرہ الاٹ کر رکھا ہے۔ غازی نے بیوی کو بلانے کا وعدہ کیا تھا، علاج وغیرہ کروانا ہے، شاید اس کی بیوی کا گردے کا مسئلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ جواہرات کی انگلیاں بے اختیار اضطراری انداز میں گردن میں پڑے لاکٹ کو مروڑنے لگی، چہرے پہ بدقت مسکراہٹ برقرار رکھی۔ وہ اسی کمرے میں رہ رہا ہے یا نہیں؟
हाशिम मुतमईन नहीं था, इलाज वाली बात पे ध्यान नहीं दिया। रेकी करने किसी को कराची भेज रहा हूँ, 1-2 दिन में सब पता चल जाएगा। फारिस गाजी के घर वालों के फ़ोन्स हनूज टैप कर रहा हूँ। अभी तक सादी यूसुफ ने उनसे राब्ता नहीं किया, ना उनकी बातों से ऐसा लगता है। हाशिम ने उकताकर उसे जाने का इशारा किया। जुमर ने इलाज करवाना है। क्यों, उससे क्या हुआ? जवाहरात ने सरसरी सा लहजा इख्तियार किया। ये नामुमकिन नहीं है। हाशिम अपने ध्यान में था। उसने मुझसे अलियास फातमी का जिक्र किया था कि फातमी ने उसे सब बताया है, मगर हो सकता है वो पहले से जानता हो और मुझे और फातमी को अलग करना चाहता हूँ। मैं उस दिन से फातमी की निगरानी करवा रहा हूँ, अगर उसे मालूम हो गया तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। हाशिम बार बार नफ़ी में सर झटकता था। फारिस वाकई जुमर का इलाज करवाना चाहता है, इसमें नामुमकिन क्या है? उन लोगों को कुछ नहीं पता, बेकार मत सोचा करो। बदमज़ा सी होकर उसने पहलू बदला। अब अपना मूड बेहतर करो, जो हुआ सो हुआ। हम एक फैमिली हैं और फैमिली से ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रहते। आगे बाजू बढ़ाकर उसका हाथ दबाकर मुस्कुराई। हाशिम ने एक संजीदा नज़र उस पर डाली। मैं नाराज़ नहीं हूँ, कोफत का शिकार हूँ आपके हर उस अमल पे जो आप हारून के लिए करते हैं। अगर आप चाहती हैं कि हमारी फैमिली के दरमियान दरारें ना पड़े तो हारून को संजीदा लेना छोड़ दें। जब से वह शहर में वापस आया मैं ये सब देख रहा हूँ और बर्दाश्त भी कर रहा हूँ। अब नहीं करूँगा। उसकी आंखों में गहरी काट थी। जवाहरात अंदर तक दहल गई, मगर बज़ाहिर सुकून से मुस्कुराती रही। बर्दाश्त तो तुम्हें उसे सारी ज़िंदगी करना होगा, और मैं जो उसके साथ इतने अच्छे से पेश आती रही वो अपने लिए नहीं था, तुम्हारे और आबी के लिए था। हाशिम के तासुरात बदले, आंखों की सख्ती कम हुई। तुम आबी की तरफ नहीं बढ़ते थे क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी नहीं टूटने देना चाहता था और उसका बाप तुम्हें उसको अपनाने नहीं देगा। मगर शादी भी टूट गई। औरंगज़ेब भी उसी सदमे के साथ दुनिया से रुखसत हुआ, और अब मेरे इतने एहसानों के बाद हारून भी कोई पसो पेश नहीं करेगा। अब तुम्हें आबी से बात करनी चाहिए, और सुनो, सिर्फ आबी से, हारून से मत कहना कुछ। अभी से उसको इतना सर चढ़ाओगे तो आगे मुश्किल होगी। बेनियाजी से कहकर वो पर्स उठाकर खड़ी हो गई। हाशिम के तने असाब ढीले पड़ चुके थे। उसने आहिस्ता से सोच में गुम असबात में सर हिलाया था। कसरे कारदार रात की तारीकी में भी जगमगा रहा था। उसके बड़े बनी अनेक्सी के दरवाजे को अलीसा लॉक कर रही थी जब हेलो, वो डर कर उछली। मुड़कर देखा तो संजीदा सा नौशेरवा वहाँ खड़ा था। अलीसा की रंगत फीकी पड़ी। मैं यहाँ सिर्फ खुश्क लबों पे ज़बान फेरते उसने बात बनाने की कोशिश की तो शेरू ने हाथ उठाया। सुन चुका हूँ फियोना से, तुम एनेक्सी देखना चाहती थी इसलिए यहाँ आई। ये भी एक झूठ होगा, मगर चूंकि तुम्हारा ताल्लुक़ एक झूठे से ख़ानदान से है तो ठीक है, तुम जो भी करो, बस इस कागज़ पे साइन कर दो। आंखों में नागवारी लिए अखड़े लहजे में कहते हुए एक फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ाई। इसके बाद मेरे शेयर्स मेरे पास वापस आ जाएंगे और तुम एक खतीर रकम लेकर वापस चली जाओगी। तुम सब एक ही जैसे हो, अलीसा ने बेबसी भरे गुस्से से कहते हुए फ़ाइल खींची और धप-धप करती आगे बढ़ गई। नौशेरवा बरामदे के जीने पे आ बैठा और उदास नज़रों से सामने नज़र आते कसर को देखने लगा। सामने उसके अपने कमरे की बालकनी थी जिसमें यूं ही एक पुराना मंजर सा उभरा। बालकनी के दरवाजे से लगा नौशेरवा कारदार 8 साल पहले ड्रग्स की ओवरडोज से मर रहा था और एक घुंघराले बालों वाला लड़का उसे बचाने आया था। शेरू ने सर झटका। पैरों पे नमी महसूस हुई तो देखा उसका लिब्राडोर उसके पैर चाट रहा था। जैकी, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई कभी, सिर्फ खाना दिया है, फिर भी तुम एहसान मानते हो, तो मैं क्यों भूल गया। वो कुत्ते से मुखातिब हुआ था। मैंने ये क्या कर दिया। दुख और पशमानी की लहर ने उसे लपेट में ले लिया। मैं उस रात से कभी भी ख्वाब नींद नहीं सो सका। मुझे हर माया शय का रंग सुर्ख लगता है। लुकमा मुंह तक लेकर जाओ तो वो खून आलूद नजर आने लग जाता है। मैं क्या करूं जैकी। उसने सर उठाकर वहशत से ऊपर छाए आसमान को देखा। मेरा एक हिस्सा कटकर उस रात गिर गया था, वहीं उस ज़ेरे तामीर मकान की खून आलूद मिट्टी में, और उसका एक हिस्सा मेरे अंदर आ बसा था। वो हिस्सा हर पल मेरे साथ सांस लेता है, हर दिन के साथ बड़ा होता जाता है, जैसे मैं अपने पहलू में किसी वहशी जानवर के बच्चे को जवान होते देख रहा हूँ। फिर उसने नफ़ी में सर झटका और फ़ोन निकाला। जी नौशेरवा, साइन कर दी अलीसा ने। जुमर ने दूसरी घंटी पे फ़ोन उठा लिया था। मिसेस जुमर, हसद क्या होता है। वो एक हाथ से फ़ोन कान से लगाए दूसरे से आंखें मलता पूछने लगा। जुमर ने गहरी सांस ली थी। हसद वो होता है जो सबको महसूस होता है,
کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے، مگر احمق لوگ اس کا کھل کر اظہار کرتے ہیں اور عزت دار لوگ اس کو چھپا لیتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ ہمیں کسی سے حسد ہی ہو، ہم ایسے بھی تو کسی کو ناپسند کر سکتے ہیں نا۔ وہ مزید بے چین ہو گیا تھا۔ حاسد 3 درجنوں سے گزرتا ہے نوشیروان، سب سے پہلے اس کا دل تنگ ہوتا ہے ہر اپنے سے بہتر شخص کی تعریف سننے پر، پھر وہ اس کو اپنے دل میں بھی کمتر جاننے لگتا ہے اور دوسروں کے سامنے بھی اس کا قد گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور آخر میں وہ اس شخص کو نقصان پہنچاتا ہے، جسمانی اذیت سے قتل تک۔ دنیا کا پہلا قتل حسد پہ ہوا تھا اور آخری قتل تک یہ جذبہ انسان سے انسان کو مرواتا رہے گا۔ مگر آپ کو کیوں خیال آیا؟ نوشیروان میں مزید سننے کی تاب نہ تھی۔ اس نے فون بند کر دیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اس کے گرد بہتے اندھیر بھور بڑھتے جا رہے تھے، گویا اس کو نگلنے کے لیے بےتاب ہوں۔ فروری کی تیسری صبح دھند آلود سی تھی۔ سارے مناظر دل کے آئینے کی طرح دھندلائے ہوئے تھے۔ تھوڑی دور تک بصارت جاتی، اس کے آگے بصیرت ختم ہو جاتی۔ ایسے میں اپنے بیڈ روم میں بیڈ پہ کمبل گردن تک تانے، ماتھے پہ بازو رکھے سوتی ہوئی زمر دکھائی دیتی تھی۔ فارس کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، نگاہیں باہر جمی تھی۔ دفتن وہ کچھ دیکھ کر چونکا، پھر باہر نکل گیا۔ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے کا لان فجر کے اندھیرے اور دھند میں نہایا ہوا لگتا تھا۔ فارس نے جیسے ہی باہر پورچ کی طرف کھلتا دروازہ کھولا، باہر کھڑی حنین کا ہتھوڑا اسی طرف آیا۔ وہ بروقت پیچھے ہوا اور حنا نے بھی اوہ کر کے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ اسی دروازے پہ کچھ ٹھونک رہی تھی جس کو فارس نے کھولا تھا۔ کیا کر رہی ہو اتنی صبح؟ آنکھوں میں حیرت لیے وہ باہر نکلا اور سر سے پیر تک حنین کو دیکھا۔ وہ ہڈ والا سویٹر پہنے ہڈ سر پہ گرائے ہوئے تھی، ایک ہاتھ میں ہتھوڑا تھا اور دوسرے کو کمر کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ نگاہیں بھی موڑ لی۔ تو آپ مجھ سے ناراض ہیں حنین بی بی؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے چوکھٹ سے ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ حنین نے پلکیں اٹھائی اور خفا آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ کے خیال میں سوری کر لینے سے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ میں نے رات کو جھوٹ بولا تھا جب میں نے تم سے معذرت کی۔ میں یہ سب چھپانے پہ بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوں حنین، میں یوں تم لوگوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ زمر ٹھیک کہتی ہیں، آپ انتہائی 2 نمبر انسان ہیں۔ خفا سی مڑ کر کھڑی ہو گئی۔ مگر آئی ایم سوری، اگر میں نے دل دکھایا ہے تو، اب کے نرمی سے بولا تو حنا کا دل پگھل گیا۔ بغیر مڑے وہ پشت کیے کھڑی آہستہ سے بولی، ہم اس رات وارث ماموں کے ساتھ تھے، ہم دونوں نے ایک ساتھ ان کو آخری دفعہ دیکھا تھا، ہم اس سب میں ساتھ تھے، آپ کو مجھے ساتھ رکھنا چاہیے تھا۔ میں پہلے ہی ڈوبی ہوئی کشتی ہوں حنین، اپنے ساتھ دوسروں کو نہیں ڈبو سکتا۔ یہ کر کیا رہی ہو؟ اس نے کمر کے پیچھے سے ہاتھ نکال لیے تو وہ پوچھنے لگا۔ حنا نے جواب دیے بنا وہ شے دروازے پہ رکھی اور کیل جما کر ٹھوکنے لگی۔ فارس نے آگے ہو کر دیکھا، وہ ایک نیم پلیٹ تھی، لوہے کی تختی، اس پہ اردو میں لکھا تھا مور چال۔ مور چال؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مور چال یعنی چونٹی کا گھر۔ یہ پرانی اردو کا لفظ ہے، اسی سے ماڈرن اردو کا لفظ مورچہ نکلا ہے۔ چونٹی کا گھر بھی کسی مورچے سے کم نہیں ہوتا نا؟ اچھا، وہ مسکرایا، یہ اسی طرح نہیں ٹھونکا جائے گا، ڈرل استعمال کرو۔ میں کوئی مستری یا ترخان نہیں ہوں جو ڈرل استعمال کروں۔ اس صبح تک حنین یہی سمجھتی تھی، سو کہہ گئی۔ فارس چپ ہو گیا۔ بھائی گھر آ جائے گا نا؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ فارس جواب دیے بنا سوچتی نگاہوں سے دور دھند آلود آسمان کو دیکھنے لگا۔ ہر گزرتے لمحے وہ دور جا رہا تھا، اس مور چال سے دور، اس زمان و مکان کی حد سے دور۔ زرتاشا کا ولیمے کا جوڑا فیروزی رنگ کا تھا، ساتھ میں نازک سی ڈائمنڈ جیولری پہن رکھی تھی، بال جوڑے میں بندھے تھے اور دوپٹہ جوڑے کے اوپر ٹکا تھا۔ وہ کچھ فکر مند، کچھ پرجوش، ہر زاویے سے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، اور وہ اس کے پیچھے صوفے پہ بیٹھا اس کو۔ وہ دونوں برائیڈل روم میں تنہا تھے۔ ندرت آپا ابھی گئی تھی اور زرتاشا جو اتنی دیر سے ضبط کر کے سوبر بنی بیٹھی تھی، اب جلدی سے اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تم کیوں پریشان ہو زرتاشا؟ وہ تحمل سے بولا تھا۔ زرتاشا نے مڑ کر اسے دیکھا تو کاجل بھری آنکھوں میں ملے جلے جذبات تھے۔ میرا میک اپ اوور تو نہیں لگ رہا؟ 3 مہینے سے اپائنٹمنٹ لے رکھا تھا، کہہ کر تھک گئی، مگر کچھ گڑبڑ کر دی اس نے، بے زیادہ لگ گئی ہے شاید۔ میں اسٹیج پہ جا کر بری تو نہیں لگوں گی؟ اوہ میں بہت نروس ہوں فارس، میں کیا کروں؟ اس
کے انداز میں کچھ بچوں جیسا تھا جو فارس کو اپنی زندگی کی ساری نارسائیاں بھلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایش گرے سوٹ پہن رکھا تھا اور بال ہمیشہ کی طرح بہت چھوٹے نہیں تھے، ذرا بڑے تھے۔ قد میں وہ اس سے قدرے لمبا تھا۔ چلتا ہوا آیا اور اس کے کندھوں کو نرمی سے تھاما۔ تم بہت پیاری لڑکی ہو، تم اسٹیج پہ جاؤ گی تو کوئی تمہیں برا نہیں کہے گا، اگر کوئی تعریف نہ کرے تو وہ جلتا ہوگا تم سے۔ اور اس نے دیکھا زرتاشا کے تنے اعصاب واقعتاً ڈھیلے پڑے، چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ میں اچھی لگ رہی ہوں؟ وہ پھر سے مسکرایا۔ ہاں۔ تبھی دروازہ کھلا۔ فارس نے گردن موڑی اور چوکھٹ میں کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس نے بے اختیار گردن واپس پھیر لی۔ چہرے کی رنگت بدلی تھی۔ زرتاشا کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا دیے۔ زرتاشا نے چوکھٹ کو دیکھا، پھر مسکرا کر سلام کیا۔ سوری، میں سمجھی سعدی ادھر ہے۔ کہاں گیا؟ زمر کہہ کر اپنے موبائل پہ نمبر ڈائل کرتی الجھ کر واپس مڑ گئی تھی۔ زرتاشا نے فارس کو دیکھا۔ یہ آپ کے بھانجوں کی پھپھو ہے نا؟ نئے نئے رشتے یاد کرنے میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ اپنا موبائل نکالتا مڑ گیا اور خواہ بٹن دبانے لگا۔ چل لمحوں میں ماحول میں کوئی نادیدہ سا کھچاؤ در آیا تھا، دل میں کچھ زور سے ٹوٹا تھا۔ وہ اس کی ایک جھلک ہی دیکھ سکا تھا، گھگریالے بال، ناک کی لونگ، لباس کا رنگ شاید نیلا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور باہر نکل گیا۔ زرتاشا شادی کے پہلے 3 ڈے فیز سے باہر نہیں نکلی تھی، اور یہ وہ 3 دن تھے جن میں کچھ معلوم نہیں پڑتا کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہواؤں میں تھی تو محسوس نہ کر سکی۔ اسٹیج پہ جب وہ فوٹو شوٹ کے وقت زرتاشا کے ساتھ کھڑا تھا تو اپنے اندر کے کھچاؤ پہ قابو پا چکا تھا۔ وہ مسکرا بھی رہا تھا، اور نیلے کپڑوں کی جھلک کو کن اکھیوں سے دیکھ کر بھی اس نے کوشش کی کہ وہ مسکراتا رہے، مگر تب وہ اچھا اداکار نہیں تھا، تو مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس کی بیوی کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی تھی اور مسکرا کر اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ فوٹو شوٹ ختم ہوتے ہی وہاں سے اتر آیا۔ اس نے دیکھا تھا کہ ہاشم اور شہرین اسٹیج پہ چڑھ رہے ہیں، مگر وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ چند منٹ بعد جب وہ دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا، فارس وہاں آ کر رکا۔ اس کے دوستوں کے ادھر ادھر مصروف ہونے کے بعد اس نے سنجیدگی سے فارس کو مخاطب کیا۔ تم اپنی فیملی کو ہاشم سے دور رکھو، وہ تمہارے اترتے ہی زرتاشا سے تمہارا ذکر نامناسب الفاظ میں کر رہا تھا۔ زمر وہاں کھڑی تھی، انہوں نے تمہیں ڈیفینڈ کیا تو ہاشم مسکرا کر چپ ہو گیا۔ اس کی مسکراہٹ سے لگتا ہے وہ کل کو تمہاری بیوی کے سامنے زمر کا نام لے کر اسے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گا۔ فارس نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں جانتا، وہ ہاشم کا کاردار ہے، وہ سب جانتا ہوتا ہے۔ فارس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اپنے راز کا عیاں ہو جانا بہت غیر آرام دہ کر دینے والا خیال تھا۔ وہ بری طرح ڈسٹرب ہو گیا تھا، مگر اس واقعے نے اس کو محتاط کر دیا تھا، بے حد محتاط۔ مورچار کی تختی دروازے پہ نصب ہو چکی تھی، جس کی مسلسل ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو چکی تھی۔ سناٹے نے اسے چونکایا۔ وہ پورچ میں رکھے جھولے پہ بیٹھا تھا اور اس سے فاصلے پہ دروازے کے ساتھ وہ دونوں کھڑی تھی۔ زمر بال کان کے پیچھے اڑستی خوابدیدہ آنکھوں کے ساتھ شال کندھوں کے گر لپیٹے باہر آ کھڑی ہوئی تھی، اور حنین اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ فارس سر جھٹک کر اٹھا اور اس کے قریب چلا آیا۔ اسے دیکھ کر دونوں چپ ہو گئی۔ وہ بھی خاموشی سے ساتھ سے گزرنے لگا تو زمر بولی، ہم علیسا کی بات کر رہے تھے۔ فارس سنجیدگی سے ان دونوں کی طرف گھوما۔ اچھا، میں سمجھا صرف میں باتیں چھپاتا ہوں، میں راز رکھتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں۔ حنین ادھر ادھر دیکھنے لگی اور زمر کی رنگت ذرا خجالت سے پھیکی پڑی۔ وہ میں سن چکا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ 3 گز دور بیٹھے آدمی کو آواز نہیں آتی، وہ بھی نسوانی آواز جو مردانہ آواز سے زیادہ دور تک جاتی ہے۔ یہ جو آپ دونوں اسٹڈی میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتی ہیں اور ادھر بیسمنٹ میں رات کو بیٹھ کر باتیں کرتی تھی، مجھے سب سنائی دیتی تھی۔ وہ ویڈیو بھی دیکھ چکا ہوں جو آپ کے، زمر کو مخاطب کر کے، بغیر پاسورڈ لگے لیپ ٹاپ میں پڑی ہے، جو سعدی نے ہاشم کے آفس میں بنائی تھی۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے، حنین کو گھور کر، پاس فروزن فلم پڑی ہے جو ہاشم کی فلیش سے نکلی ہے، اور وہ جو ڈاکومنٹس آپ پرنٹ کر رہی ہوتی ہیں آج کل، زمر بی بی، وہ بھی دیکھ چکا ہوں۔ علیسا آپ کی چین میں کیوں انٹرسٹڈ ہے یہ بھی پتہ کر لوں گا۔ اگر مزید کچھ کہنا ہے آپ نے تو بتائیے۔ ہر وقت کے گلے شکووں کا رخ الٹا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے، کبھی فارس کو۔ پھر زمر نے بظاہر بے نیازی سے شانے جھٹکے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم کافی عرصے سے واقف تھے کہ سعدی پہ حملہ ہاشم نے کروایا اور نوشیرواں، وہ بے اختیار بولا۔ زمر رک گئی۔ فارس پہ جمی آنکھوں میں استعجاب سا نمایاں ہوا۔ سعدی کو گولیاں نوشیرواں نے ماری تھی۔ زمر بالکل پتھر کا بت بن گئی۔ سفید شل حنین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ لوزر، اس کی یہ ہمت! وہ غصے میں آ گئی تھی۔
اس نے کیوں کیا یہ؟ حسد میں، زمر شل سے انداز میں بولی تھی۔ پھر ایک دم وہ مڑی اور اندر چلی گئی۔ حنین تیز تیز پارے سے کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ آب نوسی لکڑی کے دروازے پہ سجا مور چال دن کی پھیلتی روشنی میں چمکنے لگا تھا۔ کینڈی کی سرسبز پہاڑیاں دھند میں لپٹی تھی۔ کافی شاپ کی سیڑھیاں اترتا سعدی یوسف نیچے آ رہا تھا۔ سفری بیگ کندھے پہ تھا اور سر پہ پی کیپ تھی۔ سیڑھیوں کے دہانے پر کامنی کھڑی فون پہ بات کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھا تو چہرے پر سختی آ گئی۔ ایک سرد مہر نظر اس پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ کچن میں بوڑھا روپا سنگی ایپرن پہنے کھڑا کام کر رہا تھا۔ اس پہ محض ایک نظر ڈالی، بولا کچھ نہیں۔ سعدی بے مقصد وہاں کھڑا رہا۔ مونچو بھی ایک کونے میں بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر سر جھکائے ناشتہ کرنے لگا۔ کافی شاپ کے مکین کافی کے دانوں جیسے سخت اور کڑوے ہو گئے تھے۔ میں جا رہا ہوں، اس نے بوڑھے کو اطلاع دی۔ وہ چپ چاپ کام کرتا رہا۔ تو جاؤ، روکا کس نے ہے؟ وہ درشتی سے کہتی پیچھے سے آئی اور غصے بھری آنکھوں سے اسے گھورا۔ مگر جانے سے پہلے اتنا بتا کر جاؤ کہ اس بندے کا کیا بنا؟ سعدی چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا، بولا کچھ نہیں۔ تمہاری وجہ سے ایک گنڈا میری شاپ پہ آیا، میرے بچے کے سر پہ پستول رکھا، ہمیں یرغمال بنایا، پھر تم اس کے ساتھ باہر گئے۔ وہاں سے تم نے فوڈ اتھارٹی والوں کو کال کیا اور میری شاپ پہ محکمے کے لوگ آ کر سارا کھانا الٹ کے چلے گئے۔ 2 دن سے ایک گاہک یہاں نہیں داخل ہوا۔ ہمارے کھانے میں زہریلا مواد نکلا جو تم نے ہی ڈالا ہوگا تاکہ تم بابا سے بدلہ لے سکو، اور پھر شام کو تم آ جاتے ہو اور وہ بھی صحیح سلامت، اور وہ بندہ اب بھی لاپتہ ہے۔ بولتے بولتے وہ ہانپنے لگی تھی۔ تم مجھ سے سچ بھی بول سکتے تھے مگر تم نے نہیں بولا۔ کم از کم یہ بتا دو اس بندے کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ میں نے اس کی گردن توڑ دی اور اس کی لاش پہاڑی سے نیچے پھینک دی۔ میں جتنی مکاری اور چال بازی سے اس جگہ کو اپنا سیف ہاؤس بنانے میں کامیاب ہوا تھا اس پہ اس نے پانی پھیر دیا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں اور ایک جعلی پاسپورٹ کے ذریعے اس ملک سے بھاگ جاؤں گا۔ میں ایک تامل جاسوس ہوں اور جاسوس ایسے ہی ہوتے ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، وہ چلائی تھی۔ سرخ آنکھوں میں بہت سے آنسو لیے۔ سعدی خاموشی سے مڑا۔ مونچو نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ بوڑھا چپ چاپ کام کرتا رہا۔ سعدی یوسف بے تاثر چہرے کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ سر جھکائے باہر اسٹریٹ میں چلتا دور جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ دھند دوپہر تک کافی ہلکی ہو گئی تھی۔ سورج نے چہرہ دکھایا تھا۔ ہاسپٹل کی لابی مکمل طور پر روشن تھی۔ چمکتے فرش پہ باریک ہیل سے چلتی، سفید لباس پہ سیاہ کوٹ پہنے اور بال ہاف باندھے زمر یوسف چلی آ رہی تھی۔ کاؤنٹر پہ رک کر اس نے ریسیپشنسٹ نوجوان کو سلام کیا تو بھوری آنکھوں میں سادگی سی دکھائی دیتی تھی۔ ڈاکٹر قاسم نے کہا تھا کہ جی میم آپ کی نئی دوا تیار ہے، انہوں نے بھجوا دی تھی، دراز سے پیکٹ نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر قاسم اب کیسے ہیں؟ اسی طرح ہیں۔ آپ ان کو سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ انہیں اس شخص کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا۔ CCTV میں اس کی فوٹیج بھی تھی مگر ڈاکٹر صاحب نے وہ بھی ڈیلیٹ کروا دی۔ وہ ناخوش اور فکر میں لگ رہا تھا۔ کس شخص کو؟ اس نے اچنبھے سے نوجوان کو دیکھا۔ پچھلی دفعہ یہاں کوئی دوسرا لڑکا تھا جس نے اسے ڈاکٹر قاسم کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی تھی۔ وہ مریض جس نے ان پہ تشدد کیا تھا، آپ کو کسی نے نہیں بتایا؟ اس نوجوان کو گزرے برسوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ اس کے پاس ایک کام لے کر بھی آیا تھا جب وہ ADP تھی۔ تبھی قدرے آگے ہو کر کہنے لگا، ایک آدمی مریض بن کر آیا تھا ایک روز، وہ نکل گیا تو کافی دیر بعد جب میں اندر گیا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اگلے مریض کو بلایا نہیں تھا، تو دیکھا کہ وہ زمین پہ گرے پڑے ہیں اور زخمی حالت میں ہے۔ کب کی بات ہے یہ؟ وہ متحیر رہ گئی۔ ٹھہری، میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں۔ اسی تاریخ کی فوٹیج ہم نے مٹائی تھی نا؟ اس کے دلچسپی لینے پہ ذرا پرجوش سا دراز سے کچھ ڈھونڈنے لگا، پھر ایک کاغذ نکالا اور تاریخ پڑھ کر سنائی۔ یہ ماہ کامل کی رات سے اگلے دن کی تاریخ تھی۔ عمر کے حلق میں کچھ اٹکا۔ اور اس تاریخ کو ڈاکٹر صاحب سے ملنے آنے والے مریض نے ان کو مارا پیٹا۔ دراصل وہ مریض نہیں تھا، رجسٹر میں نام بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے فون پہ بات ہو گئی تھی اور اندر چلا گیا۔ جب ڈاکٹر صاحب نے اعتراض نہیں کیا تو میں سمجھا کہ کیسا دکھتا تھا شکل میں؟ بدقت لہجہ متوازن رکھا۔ فوٹیج تو ہم نے مٹا دی۔ شکل اتنی اچھی نہیں یاد مگر لمبا سا تھا، گرے سا سویٹر پہن رکھا تھا، چھوٹے کٹے بال تھے، بہت چھوٹے، اور وہ یاد کر کے ایک ایک شے بتا رہا تھا اور زمر بار بار خشک لبوں پہ زبان پھیرتی تھی۔ آپ وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کو اس حالت میں پایا۔ آئی ایم سوری مگر آپ کے ساتھ ایک پرانی الیک سلیک ہے، اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔
کہ اگر یہ کہانی آپ نے کسی اور کو سنائی تو سارا الزام آپ کے سر پہ آئے گا۔ فوٹیج بھی آپ نے مٹائی، ڈاکٹر صاحب کو اس طرح گرے بھی آپ نے دیکھا اور اس مریض کو جاتے ہوئے بھی آپ ہی نے دیکھا۔ عدالت سمجھے گی کہ آپ اپنے جرم کو کور کرنا چاہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بھی اگر اس بندے کو کور کر رہے ہیں تو پولیس کے سامنے اس کا نام نہیں لیں گے، مگر آپ کی غیر حاضریوں سے اکثر نالا رہتے ہیں۔ اگر آپ کا نام لے دیا تو میری مانیے تو اس قصے میں نہ پڑیں۔ ایک ہی سانس میں اسے مفت مشورے سے نوازتی، وہ اس کے ہکا بکا چہرے کو نظر انداز کرتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ پھر وہ کن قدموں سے وہاں سے نکلی اس کو معلوم نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ کار میں بیٹھ کر کافی دیر اس نے خود کو گہرے گہرے سانس لے کر ریلیکس کیا۔ اس نے میرے ڈاکٹر کو مارا پیٹا اور اس کے بعد ڈاکٹر نے اچانک سے کڈنی ٹرانسپلانٹ کی بات ختم کر دی۔ وہ مجھے امید دلانے لگے ہیں کہ نئی دوا سے میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ کچھ غلط ہے اس سب میں، نفی میں سر ہلاتی خود سے بڑبڑائے جا رہی تھی۔ سبز بیلوں سے ڈھکے مور چال میں دوپہر کے وقت سناٹا چھایا تھا۔ انین ڈائننگ ہال میں بیٹھی انگلیوں میں وہ کی چین الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے الیسا سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ اسے کرنی تھی، مگر وہ سوچنے لگی یہ کی چین الیسا کیوں مانگ رہی ہے واپس؟ اس میں کیا بات ہے ایسی؟ آرٹس ایور آفٹر، کیا یہ کسی قسم کا کوڈ ہے؟ کچھ تو ہے۔ شہر کے دوسرے حصے میں واقع ایک ریسٹورانٹ کے اندر دوپہر کی روشنی بھری تھی۔ فارس غازی کونے والی میز پہ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، بازو سینے پہ لپیٹے، منتظر نظر آ رہا تھا۔ بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتا، پھر سنہری آنکھیں دروازے پہ مرکوز کر دیتا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، وہ جیسے کسی کا انتظار کر رہا تھا، اور اس انتظار کی گھڑی میں یوں ہی ذہن کی رو بھٹکنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکو تو ان میں یادوں کے اوراق کھلتے نظر آ رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ آفس میں بیٹھا تھا اور سر جھکائے فائل میں لگے کاغذ باری باری نکال رہا تھا جب سامنے کوئی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھا۔ فارس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ وارث تھا اور اب مسکرا کر اس سے خیریت پوچھ رہا تھا۔ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ بے نیازی سے کندھے جھٹکتے فارس نے فائل بند کر کے پرے ڈالی۔ تھوڑی مزید چھٹی لے لیتے، شادی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، کچھ دن اور لگا لیتے ناردرن ایریاز میں۔ نہیں، بہت چھٹی ہو گئی پہلے ہی، اب کام پہ واپس آنا ہی تھا۔ بہت تازہ دم نہیں لگ رہا تھا۔ چائے آنے کے بعد وارث نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہہ ہی دیا، تم خوش ہو زرتاشا کے ساتھ؟ ہاں، وہ بازیوں کا تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھے اوپر چھت کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ کر کہنے لگا، اچھی ہے، شکایتیں زیادہ کرتی ہے، ذرا بچکانا بھی ہے، مگر اتنی چالاک نہیں ہے۔ اس کو موازنے اور مقابلے کے پیمانے سے ہٹا دو فارس۔ فارس ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میں اس کا موازنہ کسی سے نہیں کرتا۔ پھر ذرا توقف کے بعد بولا، اگر تم اور ندرت آپا بار بار مجھے وہ باتیں یاد نہ دلاؤ تو مجھے وہ یاد بھی نہیں آتی۔ اوکے، آئی ایم سوری، فارس نے متانت سے کہتے کپ میز پہ رکھا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم گلٹی ہو کے۔ میں گلٹی نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں، یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ زرتاشا سے اتنی محبت کروں جتنا اس کا حق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ میں نہیں کر پا رہا ابھی۔ فارس، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے لازمی محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے درمیان مودت اور مرحمت ہونی چاہیے۔ مودت کہتے ہیں الفت کو، اٹیچ ہونے کو، دوستی ہو جانے کو، اور مرحمت ہوتی ہے ایک دوسرے سے ہمدردی، کمپیشن، خیال رکھنا، احساس کرنا دوسرے کا۔ محبت ضروری نہیں ہوتی، اور جانتے ہو بیوی اپنے شوہر کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تم اس کو کہو وہ خوبصورت ہے، وہ ہر روز نکھرتی جائے گی۔ اسے کہو وہ خدمت گزار ہے، وہ مزید خدمت کرے گی۔ اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے۔ اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ میں چاہتا ہوں تم اس کے ساتھ خوش رہو، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ خوش رہے۔ کوئی بھائی نہیں چاہتا کہ اس کے بھائی کی بیوی تکلیف میں رہے۔ الفاظ وارث کے لبوں سے نکل کر ہوا میں ٹھہرتے گئے۔ کہتے ہیں تمام الفاظ فضا میں معلق ہو جاتے ہیں، ازل سے ابد تک کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، اسی لیے ہم جب چاہیں انہیں یاد کر لیتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں۔ وہ الفاظ کی اس بازگشت سے تب نکلا جب سامنے والی کرسی کھینچی گئی۔ فارس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ سارا احتراماً سر کو خم دیا۔ سارا ملائمت سے مسکراتی سامنے بیٹھی۔ خیریت تھی نا فارس؟ تم نے اتنی ایمرجنسی میں مجھے بلوایا؟
کوئی بھائی نہیں چاہتا کہ اس کے بھائی کی بیوی تکلیف میں رہے، وہ کہتے ہوئے واپس بیٹھا۔ سارا نے اپنی سبز آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے اسے دیکھا۔ وہ بال جوڑے میں باندھے، ہاتھ میں فولڈر اور پرس اٹھائے ہوئے تھی۔ آفس سے لنچ بریک میں آئی تھی۔ وہ پہلے اس سے بچیوں کا حال پوچھنے لگا، پھر ذرا دیر بعد بولا، 2 آپشن ہیں آپ کے پاس۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، یا تو آپ انگلینڈ چلی جائیے، کچھ عرصے کے لیے رپوش ہو جائیے، میں ہر چیز ارینج کروا دوں گا، یا پھر آپ اگر گواہی دینا چاہیں تو میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ گواہی؟ سارا کے حلق میں کچھ اٹکا، رنگت سفید پڑی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سعدی مل گیا ہے سارا، اور جب وہ واپس آئے گا تو وہ عدالت میں جائے گا۔ آپ سعدی کے ساتھ تھی اس رات، میں جانتا ہوں، عدالت آپ کو بلائے گی۔ واپس بیٹھ جائیے، آخری الفاظ سختی سے کہا، اور وہ جو اٹھنے لگی تھی بے بسی اور غصے سے اسے دیکھتی واپس بیٹھی۔ تو آپ گواہی دیں یا نہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، لیکن میں ہر حال میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ زمر اور سعدی چاہیں گے کہ آپ عدالت میں پیش ہوں، مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ اگر آپ نہیں پیش ہونا چاہتی تو ان کے علم میں لائے بغیر میں آپ کو یہاں سے بھجوا دوں گا کسی محفوظ مقام کی طرف۔ فیصلہ آپ کا ہے، سنجیدگی سے کہہ کر واپس ٹیک لگا کر بیٹھا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو تو وہ بے بسی سے اسے دیکھے گئی، بولی کچھ نہیں۔ کتنے ہی پل خاموشی سے بیت گئے، پھر وہ ذرا نرمی سے بولا، ابھی کسی کو آپ کا نہیں پتہ، اس لیے ابھی تک فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کرنل خاور کو پتہ ہے۔ اس کے لب پھڑ پھڑائے، فارس کا اطمینان غائب ہوا، ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا؟ وہ کب ملا آپ کو؟ شادی کے اس حادثے کے 3 دن بعد۔ میں رات کو اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب وہ نظریں جھکائے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتانے لگی۔ رات کے اس پہر کمرہ تاریک تھا، سوائے مدھم نائٹ بلب کی زمرد روشنی کے، جو منظر کو دیکھنے قابل بنا رہی تھی۔ بیڈ پہ سارا لحاف تانے سو رہی تھی، اس کے چہرے پہ سوکھے آنسوں کے نشان واضح نظر آتے تھے۔ دائیں بائیں امل اور نور بے خبر سو رہی تھی۔ تبھی کوئی کھٹکا سا ہوا، سارا کی آنکھیں ایک دم کھلی، وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ لاؤن سے کسی شے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ تیزی سے بستر سے نکلی، پیروں میں سلیپرز ڈالے اور باہر آئی۔ امی، محتاط انداز میں پکارتے ہوئے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو دیکھا سامنے ٹی وی مدھم آواز میں چل رہا تھا۔ سارا کے ماتھے پہ بل پڑے، آنکھوں میں اچنبھا ابھرا، مگر اس سے پہلے وہ ریموٹ اٹھاتی کسی نے گردن سے دبوچ کر اسے دیوار سے لگایا اور منہ پہ سختی سے ہاتھ جما دیا۔ ساری چیخیں اس کے حلق میں دم توڑ گئی۔ ٹی وی کی روشنی کے باعث وہ خوفزدہ آنکھوں سے اتنا تو دیکھ سکتی تھی کہ پستول کی نال اس کی گردن پہ رکھنے والا کرنل خاور ہے۔ آواز نکالی تو گولی مار دوں گا، وہ دبی آواز میں گھر آیا۔ سارا نے بے بسی سے اس بات میں سر ہلایا، دونوں ہاتھ دیوار پہ جمائے، وہ کانپنے لگی تھی۔ تم سعدی کے ساتھ تھی، تم نے سب دیکھا ہے۔ میں نے ہاشم کو نہیں بتایا کیونکہ وہ کہے گا تمہیں مار دوں، لیکن اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہاری بچیوں کو غائب کرا دوں گا۔ سن رہی ہو یا نہیں؟ سارا جلدی جلدی اس بات میں سر ہلانے لگی، آنسو آنکھوں سے ابل ابل کر چہرے پہ لڑک رہے تھے۔ وہ 10 منٹ کھڑا رہا، مجھے ڈراتا رہا، دھمکاتا رہا، اور میں ڈر گئی۔ اس کی آم کے بارے میں نے امی تک کو نہیں بتایا۔ مجھے تو بتا دیتی سارا، میں تو تھا نا آپ کے پاس۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ کر بولا تھا۔ سارا نفی میں سر ہلاتی پرس اٹھاتے ہوئے اٹھی۔ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے فارس، مجھے جو بھی فیصلہ کرنا ہے خود کرنا ہے۔ وہ اس سے اپنی بھیگی نظریں ملائے بغیر چلی گئی اور وہ لب بھینچے بیٹھا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ فوڈ ایور آفٹر کے بلائی ہال کا دروازہ فارس نے دھکیلا تو روشنی سے ہال میں زمر سر جھکائے میز پہ جھکی کچھ لکھتی نظر آئی۔ آہٹ کے باوجود سر نہیں اٹھایا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ حشاش بشاش سا کہتا کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ زمر نے آنکھیں اٹھائی تو ان میں اندر تک اترنے والی چبھن تھی۔ اسی جگہ بیٹھ کر تم نے کہا تھا کہ اب مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس کے الفاظ اتنا صدمہ لیے ہوئے تھے کہ فارس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ چونک کر ٹانگ سے ٹانگ ہٹاتا سیدھا ہوا۔ کیا ہوا؟ زمر قلم پرے رکھ کر پیچھے کو ہوئی۔ کتنے مان سے میں کہہ رہی تھی کہ تمہیں کتنا غلط سمجھتی رہی، مگر تم فارس، تم کبھی نہیں بدلو گے۔ اب کیا کیا ہے میں نے؟ اس کی تیوری چڑھی۔ تم نے کچھ نہیں کیا، تم صرف کسی سے ملنے گئے تھے اور وہاں جا کر تم نے مار مار کر اس کا حشر برا کر دیا۔ یاد ہے کس کی بات کر رہی ہوں یا میں یاد کرواؤں؟
वो गुस्से भरी बेबसी से बोली तो फारिस ने गहरी सांस ली और हाथ उठाकर रोका। ठीक है, मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन जुमर बीबी, मार पीट के भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक मार ऐसी होती है जिसमें दर्द होता है मगर ज़ख्म नहीं बनता, और ऐसे ही मारा था मैंने उसे, वरना मार मार कर अपाहज कैसे किया जाता है या जान कैसे ली जाती है मालूम है मुझे। वह सर्द मोहरी से खफा खफा सा कह रहा था। तो हाथ लगा देने से उसका कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ, जो मुंह पे उसे मारा उसके लिए माजरत कर ली थी मैंने, अब क्या पाँव पड़ता। और शादी को देखो, 2 दिन सब्र नहीं हुआ, प्यारी फुप्पो को कॉल करके सब बता दिया। और कौन सी शिकायतें लगाई हैं मेरी। वो बरहम था और खफा भी, इसलिए तो उसे नहीं दिया था जुमर का प्राइवेट नंबर कि वो उसकी शिकायतें लगाता फिरे। जुमर यकटिक उसे देखे गई। उसे चंद लम्हे लगे ये समझने में कि वो दोनों 2 मुख्तलिफ लोगों की बात कर रहे थे, और जब उसने फारिस के अल्फाज को असरे नौ सोचा तो, तुमने सादी को मारा। वो भूखी शेरनी की तरह घराती उठ खड़ी हुई थी। तो और क्या प्यार करता, जितना ख़वार उसने मुझे किया। इसके बाद वो हाथ ना जुड़ता तो अब भी वापस ना आता। तुमने सादी को मारा। वो बेयकीन थी। कौन डॉक्टर, क्या डॉक्टर, उसे सब भूल गया था। मेरा ख्याल है आप सोग मनाती रहेंगे जब तक मैं कुछ काम कर लूँ, तलखी से कहता वो उठ खड़ा हुआ। सुमर अभी तक शल खड़ी थी। वो गुस्से में भी थी मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती वो बाहर निकल गया था, दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से बंद करके। वो बेदम सी वापस कुर्सी पे गिरी। सादी, डॉक्टर कासिम, फारिस गाजी के बारे में उसे सच ना ही पता चला करे तो ज़्यादा बेहतर था। उसका दिमाग सख्त उलझ गया था। होटल का डाइनिंग हॉल बरकी कुमकुमों और झलमलाते फानूस से रोशन था। आबदार अबीद ने उस वसी व अरीज डाइनिंग एरिया की दहलीज पर रुक कर मोबाइल की स्क्रीन रोशन की और फिर मैसेज लिखा, मैं वापस आ गई हूँ फारिस, क्या हम मिल सकते हैं अब? और भेज दिया। वो सर पे सुर्ख रुमाल कश्मीरी लड़कियों के अंदाज में बांध कर पीछे को डाले, सफ़ेद मिनी कोट पहने, लेडीज़ 2 पीस सूट में मलबूस थी। पाँव में ऊंची सिल्वर हील थी और कोहनी पे अटका डिज़ाइनर बैग जो सूरजमुखी के फूल जैसा जर्द था। दूर से उसने हाशिम को देख लिया था, सो नज़ाकत से कदम कदम चलती वो आगे आई। वो दीवार के साथ एक मेज़ पे मौजूद था। 2 पीस स्याह सूट, ऊपरी जेब से झलकता सफ़ेद कार्ड, बाल जेल से पीछे किए, वो टांग पे टांग जमाए बैठा था। उसके चेहरे पे सुकून था और लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट। आबी को आते उसने देख लिया था, तभी आंखों में नरम सा तासुर उभरा और मुस्कुराकर उठ खड़ा हुआ। आबदार उसके सामने आ रुकी। हाशिम आगे बढ़ा, उसके लिए कुर्सी खींची, फिर वापस अपनी जगह आकर बैठा। हेलो ग्रेम रैपर। वो मुस्कुराकर बैठी और बैग मेज़ पे रखा। हेलो रेड, मैं खाना खाने नहीं आई, तीमारदारी करने आई हूँ। तुम्हारी तीमारदारियाँ नहीं भूलती मैं। कैसे हो? वो महजूज अंदाज में बोली थी। वो हल्का सा हंस कर सर झटकते वेटर को बुलाने लगा। खाना आने तक वो दोनों हल्की फुल्की बातें करते रहे। मुअद्दिब बहरे दाएं बाएं से आकर मेज़ पे अशियाए ताम सजाते गए। गुलाब की पत्तियों के दरमियान रखी मोमबत्ती का शोला भी रोशन था। आबदार चेहरे पे मदम मुस्कुराहट सजाए बैठी रही। अलबत्ता गुजरते वक्त के साथ वो मज़ीद बेचैन होती जा रही थी। आजकल मैं अजीब अजीब बातें सोचने लगा हूँ। वो आगे को होकर बैठा, निगाहें कभी मोमबत्ती पे झुकाता, कभी उठाकर उसे देखकर बोलता, फारिस के बारे में। आबदार की रंगत पग गई, उसने पहलू बदला। मुझे लगता है वो मुझे धोखा दे रहा है, जैसे वो शादी के बारे में सब जानता है, जैसे सब लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, लेकिन अब मुझे परवाह नहीं है। वो धीमे यासियत भरे अंदाज में कह रहा था, जब मैं मूव ऑन करने का फ़ैसला कर चुका हूँ तो ये बातें मेरे लिए बेमायनी है। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है हाशिम, वो मुस्तरिब सी बोली थी। गोद में रखे हाथ कांपे थे। सच भी हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये दुश्मनियाँ, ये सियासतें, ये सब पीछे छोड़ना चाहता हूँ। वो वाकई तकान से कह रहा था। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं क्या कर सकती हूँ? वो जबरन मुस्कुराई। तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कर सकती हो? वो अजर्दगी से मुस्कुराया, निगाहें आबी पे जमी थी। तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मुझे बहुत अजीज़ हो और मैं ऐसी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता जिसमें तुम ना हो। कहते हैं जब कोई किसी की जान बचाता है तो उसकी ज़िंदगी उस मसीहा की अमानत बन जाती है। तुम्हारी ज़िंदगी जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी है। पस मंज़र में बजती धीमे सुरों की मौसीकी
موم بتی کا ٹمٹماتا شعلہ، خوابناک زرد روشنیاں، ہر شے سے بے نیاز وہ یکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم ان لو وتھ یو، اس نے یہ الفاظ توڑ توڑ کر ادا کیے تھے۔ آنکھیں آبی کی آنکھوں پہ ہنوز جمی تھی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی ایک ساتھ گزاریں، کسی دوسرے ملک چلے جائیں جہاں تم کہو، اور ایک نئی دنیا بنائیں۔ اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں اسپرنگ ویڈنگ چاہیے یا سمر ویڈنگ، مگر موسم گرما سے زیادہ تاخیر میں نہیں کر سکتا۔ چند لمحوں کی بوجھل خاموشی دونوں کے درمیان حائل ہوئی۔ آبدار ذرا آگے کو ہوئی، خشک لب گیلے کر کے آپس میں مس کیے۔ ہاشم، میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں اور تمہیں بہت پسند کرتی ہوں، تم نے میری جان بچائی تھی، مگر یہ سوال، یہ پرپوزل، یہ بہت غیر متوقع ہے میرے لیے۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ریڈ، تم سوچ لو، وہ نرمی اور رسان سے کہہ رہا تھا۔ آنکھیں پل بھر کے لیے بھی آبی کی آنکھوں سے ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو، کچھ دن لے لو۔ ہاشم، وہ بے چینی سے بولی، میں نے سوچ لیا ہے، میں تمہاری بہت اچھی دوست ہوں اور دوست ہی رہنا چاہتی ہوں، مگر یہ سب، شادی، رشتہ، نئی زندگی، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں آبدار، آنکھیں اس کی آنکھوں پہ مرکوز کی، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہتے نرمی سے آبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ آبدار کا ہاتھ گرم تھا، اتنا اس کا ٹھنڈا تھا۔ میں نے کہا نا، تم سوچ لو، کچھ دن لے لو، آرام سے فیصلہ کرو، اور پھر مجھے بتاؤ کہ تمہیں اسپرنگ ویڈنگ چاہیے یا سمر ویڈنگ۔ اور ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈ آبی کے اندر تک سرایت کرتی اس کے خون کو جما گئی۔ اس نے بے اختیار تھوک نکلا۔ وہ اب نیپکن کھولتا اس سے ہارون کا حال پوچھ رہا تھا۔ آبدار کی ساری بھوک مر گئی تھی۔ صبح کے اس پہر ایئرپورٹ کی ساری بتیاں دور سے جھلملاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اندر لوگوں کا بے نیاز ہجوم اپنی اپنی سمت میں گامزن تھا۔ ایک کاؤنٹر کے سامنے ٹوپی اور بڑی شیو والا لڑکا کھڑا تھا جس کی آنکھوں پہ چشمہ لگا تھا۔ سامنے بیٹھا آفیسر اس سے معمول کے سوالات پوچھنے کے بعد استفسار کر رہا تھا۔ سو آپ افغانستان سے آ رہے ہیں؟ جی، میں سری لنکا سے افغانستان گیا تھا، چند گھنٹے وہاں قیام کیا، ایک دو دوستوں سے ملا اور پھر یہاں آ گیا۔ اس نے رٹا رٹایا بیان دہرایا۔ حیدر ہمایوں خان، ویلکم ٹو پاکستان، اس نے پاسپورٹ پہ مہر لگاتے ہوئے کہا۔ اینک کے پیچھے اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا۔ کچھ دیر بعد وہ کندھے پہ بیگ اٹھائے قدم قدم چلتا ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر آ رہا تھا۔ جیکٹ کی زپ بند کر لی تھی اور ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے تھے۔ شہر ویسا ہی تھا، ویسی ہی ٹھنڈ، ویسے ہی لوگ۔ سادی نے چلتے چلتے چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ تارے تھوڑے بہت دکھائی دیتے تھے، ماحولیاتی آلودگی کی دبیز تہنے ستاروں کو بڑے شہروں کے آسمان سے عرصہ ہوا چرا لیا تھا، مگر چلو، آسمان تو اپنا ہی تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ہوا کو محسوس کرنا چاہا۔ چند گھنٹوں کا یہ سفر بے حد اذیت ناک تھا۔ ہدایت کے مطابق وہ ڈائریکٹ آنے کی بجائے لمبا روٹ لے کر آیا تھا۔ ہر پل اسے لگتا تھا کہ وہ پکڑا جائے گا، مار دیا جائے گا، مگر پاسپورٹ گورنمنٹ ایشوڈ تھا، نقلی نہیں تھا۔ سو سفر آرام سے طے ہو گیا اور اب پاک سرزمین اس کے قدموں میں بچ چکی تھی۔ فارس نے فون کر کے اسے چند دن کی مہلت دی تھی، اور گو کہ وہ ابھی کچھ دن مزید تنہائی میں اپنا دماغ خالی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ مزید نہیں بھاگ سکتا تھا۔ چیونٹی کو اپنے گھر واپس جانا ہی تھا۔ ٹیکسیاں اس کے قریب آ کر رکتی، ہارن دیتی، سوال کرتی، مگر وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھتا گیا۔ دفتن سڑک کنارے ایک کوڑا دان کے ساتھ ٹھہرا۔ جیب سے پاسپورٹ نکالا اور اس کے 4 ٹکڑے کیے۔ ایک ٹکڑا کوڑا دان میں پھینکا اور پھر آگے چلتا گیا۔ 2 ٹکڑے سڑک کنارے روڑ کر اچھال دیے اور آخری ٹکڑا چند کوس دور ایک دوسرے کوڑا دان میں ڈال دیا۔ پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ چند لمحے گزرے اور اس پہلے کوڑا دان کے ساتھ ایک شخص آ کر رکا۔ رات کی تاریکی میں اس کا چہرہ اتنے واضح نہ تھا۔ کوٹ کے کالر اس نے کھڑے کر رکھے تھے، آنکھوں پہ سیاہ چشمہ تھا، کانوں کے گرد مفلر۔ اس نے جھک کر کوڑا دان میں ہاتھ ڈالا، پاسپورٹ نکال کر ایک پیکٹ میں ڈالا، پھر آگے بڑھا۔ سڑک کنارے لگی باڑ پھلانگی اس طرف سے مڑے توڑے 2 ٹکڑے اٹھا کر پلاسٹک بیگ میں ڈالے، پھر واپس سڑک تک آیا۔ سامنے سعدی یوسف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کرنے لگا، اور جس لمحے سعدی نے آخری ٹکڑا ایک کوڑے دان میں اچھالا، وہ شخص ٹھہر گیا۔
यहाँ तक कि सादी नज़रों से ओझल हो गया। तब वो दबे कदमों आगे आया, ये टुकड़ा भी उठाया और अपनी ज़ंबील में डाला। ये पासपोर्ट ज़रा सी गूंद से वापस जोड़कर अदालत में सादी यूसुफ को दहशतगर्द साबित करवाने के लिए काफ़ी है। उसने प्लास्टिक की ज़ंबील को अपने कोट की अंदरूनी जेब में रखते हुए खुद से कहा। चंद लम्हों बाद सुर्ख मफलर से मुंह ढांपे शख्स दूसरी सिम जाता दिखाई दे रहा था। उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। जुमे की दोपहर उस हाउसिंग सोसाइटी के खूबसूरत बंगले कतार में खड़े धूप नरम गरम सेंकते दिखाई देते थे। ऐसे में सब्ज बेलों से ढके बंगले के बरामदे के दरवाजे पे मोर चाल की तख्ती नस्ब थी। अंदर जाओ तो लाउंज में गहमा गहमी थी। आज जुमा था और जुमा वैसे भी पाकिस्तान की सारी नुदरत बहनों का यौम बरयानी होता है। सो इस वक्त किचन में रौनक लगी थी। नुदरत एक तरफ सैम को बर्तन लगाने का कह रही थी तो दूसरी तरफ रायता फेंटती हनीन को तेज़ हाथ चलाने का। जुमर खड़ी सलाद काट रही थी। फारिस लाउंज में बैठा अपने फ़ोन पे लगा था और बड़े अब्बा टीवी पे खबरें देख रहे थे। ऐसे में डोरबेल बजी। एक दफ़ा ज़रा सी घंटी, बावकार अंदाज, दही फेंटती हना के हाथ थमे। उसने चेहरा उठाकर अतराफ में देखा। जुमा, बिरयानी, सारी फैमिली का इकट्ठा होना और फिर डोरबेल। किसकी कमी थी? किसने आना था? हनीन के सारे वजूद में खुशगवार लहर दौड़ गई। वो एकदम सब छोड़कर भागती हुई बाहर आए। फारिस दरवाज़ा खोलने उठ गया था मगर वो तेज़ी से उसके सामने आई। प्लीज़ मुझे खोलने दे। उसकी आंखें नम थी। फरते जज्बात से चेहरा तमतमा रहा था। फारिस मुस्कुराकर रुक गया। उसने आज ही आना था। हनीन भागती हुई बाहर आई, पोर्च का दरवाज़ा खोला और फिर गेट की तरफ लपकी। कोई गेट के साथ खड़ा था। हना ने धड़कते दिल और मुस्कुराते चेहरे के साथ गेट का छोटा दरवाज़ा खोला और हनीन की मुस्कुराहट गायब हुई। सारी दुनिया ही मुंजमद हो गई, गोया बर्फ़ का उजरा वीरान सहरा बन गई हो। हेलो हनीन, बाहर खड़े आशिम ने मुस्कुरा कर कहा। 3 पीस गहरे स्याह सूट में मलबूस भजी चेहरे वाला हाशिम वहाँ तन्हा था। हनीन की नज़रें उसके अक्ल में दौड़ी। पीछे उसकी कार खड़ी थी और बाहर चंद गार्ड। हनीन का चेहरा बुझ गया। वो सामने से हट गई। हाशिम भाई आइए। तुम अब मुझे टेक्स्ट नहीं करती, कोई नाराज़ी है क्या? वो हल्के फुल्के अंदाज में कहता अंदर दाखिल हुआ। वो मिले जुले जज्बात में घिरी उसके साथ चलती आई। अब मसरूफ़ होती हूँ बहुत। आप उस दुनिया में मौजूद हैं ये तक भूल जाता हूँ। बरामदे के स्टेप्स चढ़ते हुए हाशिम ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। मेरी मौजूदगी किसी को नहीं भूलती। फिर स्टेप पे चढ़ा। आगे बंद दरवाज़ा था और उस पर नस्ब तख्ती, मोर चाल। उसने ज़ेरे लब पढ़ा। चिमटी का घर। हनीन बोली। हाशिम ने उंगली से तख्ती की तरफ इशारा किया। ये ढीली है, मजबूती से जमी नहीं हुई, ज़रा सी ठोकर से गिर जाएगी। अंदर बता दो मैं आया हूँ, शाइस्तगी से कहता वो वहीं खड़ा हो गया। हनीन तेज़ी से अंदर आई, दरवाज़ा उसके मुंह पे बंद कर दिया। हाशिम भाई आए हैं। लाउंज में पहुंचकर उसने फूले सांस के साथ इतला दी। लम्हे भर में तमाम हरकत रुक गई, आवाज़ें बंद हो गई। जुमर और नुदरत किचन से निकल आई। अब्बा फारिस उसे देखने लगे। सबसे पहले जुमर को होश आया। ठीक है, वो हमारा मेहमान है। फारिस तुम उसे अंदर लाओ, डाइनिंग हॉल में हम खाना लगाते हैं। वो तेज़ तेज़ हदायत देते हुए बोली। हना, सैम, भाभी, अब्बा सब सुन ले, कोई कुछ जाहिर नहीं करेगा, पहले की तरह नॉर्मल रहेंगे सब। ओके, आंखें दिखाकर सख्ती से वार्न किया। सब मुत्फिक थे। फारिस मुंह में कुछ चबाता बेनियाजी से उठा, गोया कुछ सुना ही ना हो, और बाहर चला गया। चंद लम्हों बाद तमाम घर वाले तवील डाइनिंग टेबल के गिर्द कुर्सियां संभाल रहे थे जब फारिस हाशिम को लिए चलता हुआ उस तरफ आ रहा था। हाशिम मुस्कुराकर सबसे मिला, हाल अहवाल दरियाफ्त करते हुए कुर्सी खींची। अब्बा की सरबराही कुर्सी के बाएं तरफ, उसके मुकाबिल फारिस बैठा था। हाशिम के बरक्स वो रफ से स्वेटर और जीन्स में मलबूस था। कुर्सी खींचते हुए भी मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहा था। मैं गलत वक्त पे आ गया शायद, वो सबको देखते हुए बोला। सब खामोश रहे। नुदरत उसको देखना नहीं चाहती थी, सो बर्तन दुरुस्त करती रही। हनीन सर झुकाए नैपकिन जोड़ती रही। जुमर लबों पे मुस्कुराहट सजाए बैठी रही। अब्बा के तासुरात भी तने हुए थे। नहीं, ऐसा किसने कहा?
फारिस ने कंधे अचकाए और बिरयानी की भाप उड़ाती इश्तहा अंगेज महक वाली डिश उठाकर सामने रखी। वो चेहरे से संजीदा और कदरे बेनियाज लगता था। बहुत दिन से आना चाह रहा था, आज ही वक्त निकाल पाया। हाशिम चम्मच कांटा संभालते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा, आप लोग टेंस लग रहे हैं, खैरियत है? सुमर का दिल जोर का धड़का। जल्दी से मुस्कुरा कर कहने लगी, नहीं, दरअसल आपकी तबीयत का सुना था तो। मगर फारिस उससे पहले ही बोल उठा, टेंस कोई नहीं है, बस सबको इल्म हो गया है कि तुमने मेरी बीवी और भाई को मारा था और ऑफ कोर्स शादी को भी जख्मी, अगवा, व्हाटएवर वो सब करवाया था। रायता? कहते हुए उसने रायते का डोंगा हाशिम के सामने रखा। सब एकदम बेयकीनी से फारिस को देखने लगे। सुमर तो बिल्कुल शल रह गई। सिर्फ एक शख्स ने जैसे कोई असर ही ना लिया और वो हाशिम था। उसका चेहरा वैसा ही मुस्कुराता रहा और नज़रें फारिस पे जमी रही। फिर उसने सर को ज़रा सा खम दिया, जाहिर है, और चावल प्लेट में निकाले, ज़रा सा रायता ऊपर डाला। सबके सांस रुके हुए थे। फिर हाशिम ने चेहरा उठाया तो उस पे मगमूम सा तासुर था, आंखों में सादगी थी। मैं जानता हूँ मैंने अच्छा नहीं किया, आवाज़ में अफसोस था। सब जानते हैं। फारिस ने उसी बेनियाजी से कंधे अचकाए, मोबाइल एक तरफ धरा और अपनी प्लेट में चावल निकालने लगा। इंसान बहुत से काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। मैंने भी गलतियाँ की हैं, गुनाह किए हैं। वारिस को रुक कर सलाद के बाउल से चंद खीरे अपने प्लेटर में निकाले। मैं नहीं मारना चाहता था, मगर खावर मजबूर हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। चावलों का चम्मच मुंह में रखा, चंद लम्हे चबाया, फिर नुदरत को देखा जो उसे गुलाबी पड़ती आंखों से देख रही थी। आप वाकई बेहतरीन शेफ़ हैं। खैर, फारिस की तरफ नज़रें फेरी। पुअर जरताशा, वो कोलेट्रल डैमेज बन गई। उसने हमारी बातें सुन ली थी और मिसेस जुमर के लिए मुझे वाकई अफसोस है। जुमर से लगती आंखों से उसे देखी गई। उसका तनफ्फुस तेज़ हो रहा था। फारिस ने चावलों में चम्मच चलाते हुए कंधे झटके। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। रहा शादी तो मुझे उस पे हमले का इल्म नहीं था। हाँ, जब पता चला तो मैंने उसको महफूज जगह भिजवा दिया, उसका ख्याल रखा। वो भी इतना ही नाराज़ है जितना कि आप लोग, मगर ये आप सबका हक है। वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा और फिर जाहिर है वो मेरे खिलाफ कोर्ट में जाना चाहेगा। हालांकि मैंने उससे मना किया था अभी जब मैं कैंडी में उससे मिला था। फारिस ने प्लेट में चम्मच चलाते हुए नज़रें उठाकर हाशिम को देखते बताया। मगर वो अपनी बात पे अड़ा हुआ था, सो मेरा ख्याल है हाँ वो कोर्ट जाएगा। उसका हक है। हाशिम ने गहरी सांस ली। वो दोनों यूं गुफ्तगू कर रहे थे जैसे दूसरा कोई वहाँ मौजूद ही ना हो। मगर मैं अपने किसी गुनाह को जस्टिफाई नहीं करूँगा। आप मुझे कोर्ट में ले जाना चाहें, ले जाइए, मैं सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन उसने रुक कर एक और चम्मच मुंह में रखा और चबाया। सब सांस रोक के उसे देख रहे थे। इससे हम दोनों ख़ानदानों का नुकसान ही नुकसान होगा। आप अच्छे लोग हैं, मैं भी अब पहले वाले आदमी जैसा नहीं रहा। खुद को बदल रहा हूँ, मूव ऑन कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे माफ़ कर दें। मैंने अपने किए की बहुत सज़ा भुगत ली है, सारी ज़िंदगी भुगतूँगा। मगर इंतकाम और इंसाफ की नई जंग लड़ने का फ़ायदा कोई नहीं है। आप लोगों ने मेरी वजह से बहुत सफ़र किया है। मैं नहीं चाहता कि आप मज़ीद दुख उठाएं। प्लेट पर ही खिसकाई तो फारिस ने इशारा किया, और लो ना। नहीं थैंक्स, मैं डाइट पे हूँ। बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर माजरत करता हूँ, क्योंकि मैंने इसीलिए सादी यूसुफ फाउंडेशन बनाई है ताकि मज़ीद किसी ख़ानदान को इस सब से ना गुज़रना पड़े। आगे आप लोग जो भी करना चाहें, आपकी मर्ज़ी। नैपकिन उठाकर हाथ साफ किए। मेरी तरफ से आप आज़ाद हैं। माफ़ करें या सज़ा दें, मैं पुरानी बातों और हिसाबों में अब नहीं पढ़ना चाहता। मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। थैंक यू। श्योर, वेलकम। हाशिम खड़ा हुआ तो फारिस भी खड़ा हुआ। हाशिम ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे काम है कुछ, अब चलता हूँ। फारिस ने उससे हाथ मिलाते हुए सर को खम दिया। मैं शादी को उसके इरादे से बाज रखने की कोशिश करूँगा हाशिम, मगर कोई वादा नहीं कर सकता। हाशिम अलविदाई कलमात कहकर मुड़ गया और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। बिरयानी ठंडी हो गई थी और जज्बात गर्म उबल रहे थे। डाइनिंग हॉल में शांत सूंघा हुआ था। सब शल थे। नुदरत बदिक्कत बोल पाई, वो अपने किए पे शर्मिंदा है। तुमने उसे क्यों बताया?
زمر نے ہکلاتے ہوئے فارس کی طرف رخ پھیرا۔ وہ بے یقین تھی۔ وہ ادریس اور میرے بارے میں پتہ کروا رہا تھا، اس کو شک تھا، میں نے کنفرم کر دیا۔ وہ اسی رغبت سے چاول کھا رہا تھا۔ انہوں نے ہم سے معافی مانگی؟ ہنا بھی بے یقین تھی، متحیر تھی۔ پتہ نہیں، ابا تلخی سے بولے۔ یکدم باہر کسی شے کے گرنے کی آواز آئی۔ ہنا ایک دم اٹھ کر باہر بھاگی۔ دروازہ کھلا تھا اور پورچ کے ماربل کے فرش پہ دروازے کی تختی گری پڑی تھی۔ وہ اتنی زور سے دے ماری گئی تھی کہ 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی تھی۔ بند گیٹ کے باہر گاڑیوں کے زن سے گزر جانے کی آواز سنائی دی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ معافی کیوں مانگ رہا تھا؟ اور تم اس سے یہ کس طرح بات کر رہے تھے؟ اندر زمر ہنوز کو مگوسی بول رہی تھی۔ وہ معافی نہیں مانگ رہا تھا زمر۔ اپنے آفس کی عمارت کی بلائی منزل کی راہداری میں تیز تیز چلتے ہاشم نے ٹائی ڈھیلی کی۔ اس کا چہرہ فرطۂ جذبات سے سرخ تمتما رہا تھا۔ 2 آدمی اس کے ساتھ چل رہے تھے اور مسلسل اس کی رفتار سے ملنے کی کوشش میں لگے تھے۔ اپنی کرسیوں اور کیبن میں کام کرتے ورکرز رک رک کر ان کو دیکھنے لگے تھے۔ ٹھوکر سے اس نے نوشیروان کے آفس کا دروازہ کھولا۔ وہ مجھے چیک کر رہا تھا کہ میرا غصہ کیسا ہے، کہ میں وہ پہلے والا انسان ہوں یا نہیں۔ سامنے میز کے پیچھے نوشیروان بیٹھا موبائل پہ لگا تھا۔ آواز پہ ناگواری سے چہرہ اٹھایا۔ ہاشم کسی وحشی جانور کی طرح اس کی طرف لپکا اور اسے گریبان سے جھپٹ کر کھڑا کیا۔ پھر یکے بعد دیگر 2 تھپڑ اس کے چہرے پہ جڑ دیے۔ کیا بکواس کی تھی میں نے؟ سعدی یوسف کو مت چھیڑو، مجھے سنبھالنے دو۔ ایک تیسرا تھپڑ اسے دے مارتے ہوئے وہ چلایا تھا۔ وہ جانچ رہا تھا کہ ہم کتنا جانتے ہیں، پرکھ رہا تھا کہ ہم کتنے اہل ہیں، محسوس کر رہا تھا کہ ہمارے اعصاب کتنے مضبوط ہیں۔ ہاشم نے ہکا بکا سے کھڑے شیرو کو پرے دھکیلا اور غصے سے حلق کے بل چلایا۔ میری زندگی برباد کر دی تم نے، ہم سب کو برباد کر دیا، میری برسوں کی ساکھ، عزت سب برباد ہو جائے گا۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ سب سمجھ گیا ہے، وہ پہلے جیسا آدمی نہیں ہے جو ہمارے ہاتھوں بے وقوف بن جائے گا۔ نوشیروان منہ پہ ہاتھ رکھے ہک دک شل سا کھڑا تھا۔ ہاشم ایک دم آگے بڑھا اور اس کی میز کی ساری چیزیں زور سے ہاتھ مار کر نیچے گرا دی۔ وہ نیچ گھٹیا لوگ جن کو میں اپنے برابر کرسی پہ بھی نہ بٹھاؤں، وہ سب جانتے تھے۔ سنا تم نے؟ جس زمر کو تم آفس میں لاتے تھے وہ سب جانتی ہے، اور تمہاری وجہ سے میں ان کے ہاتھوں دھوکہ کھا گیا۔ تمہاری وجہ سے ان کو اتنی مہلت مل گئی کہ وہ تیاری کر لیں۔ خون شام آنکھیں نوشیروان پہ گاڑے وہ غرا رہا تھا۔ پھر اس نے کوٹ اتار کر پرے پھینکا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اس کے ساتھ جنگ کر کے اس کا نقصان نہیں کریں گے، اپنا نقصان کریں گے۔ میں متفق ہوں ویسے اس بات سے، مگر چونکہ سعدی سے وعدہ کیا تو پھر نبھانا ہوگا۔ جواہرات تیزی سے آفس میں داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر انگشتے بدندہ رہ گئی۔ منہ تک کھل گیا، بکھری ٹوٹی چیزیں۔ منہ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا نوشیروان اور شرٹ کی آستین چڑھاتا، غصے سے چیخ چیخ کر اسے گالیاں نکالتا۔ ہاشم، میرا پاور پلانٹ تباہ ہوا ہے چند دن پہلے، میں ایک اور اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا تھا، مگر تھینکس ٹو نوشیروان کاردار، آدھا مرد نوشیروان کاردار، اس نے میرا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ جواہرات کو ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم، کیا ہوا ہے؟ فارس جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا تھا، اور وہ لوگ ہمارے خلاف کورٹ جا رہے ہیں۔ جواہرات کا سانس تھم گیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ موو آن کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اگلے ہر مرحلے کے لیے تیار ہے، وہ ہر شے کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔ اوہ گاڈ ہاشم، جواہرات پریشانی سے اس کے قریب آئی۔ اب کیا ہوگا؟ کیا مطلب کیا ہوگا؟ میں ہاشم کاردار ہوں، یہ میری زندگی کی پہلی جنگ نہیں ہے ممی، میں اس پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ وہ 1 روپے کے محتاج ہو کر 24 گھنٹوں میں سڑک پہ آ جائیں گے۔ میں تیار ہوں، نفرت اور تلخی سے چبا چبا کر کہتے اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور اونچی آواز میں رئیس سمیت دوسرے افراد کو اندر آنے کا کہنے لگا۔ افراتفری، چیخو پکار، بھگدڑ، پورے آفس میں گویا قیامت آ گئی تھی۔ ہاشم ٹھیک سوچ رہا ہے، وہ تیار ہے، وہ ہمیشہ ہی تیار ہوتا ہے زمر۔ وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے، مگر وہ ایک عظیم آدمی ہے۔ لیکن اس کو صرف ایک بات معلوم نہیں کہ اس دفعہ کرسی دھکیل کر اٹھتے ہوئے فارس مسکرا کر بولا تھا، میں بھی تیار ہوں۔
واو. تو اس دفعہ ہاشمی نہیں فارس بھی تیار ہے. تو دیکھا آپ لوگوں نے ایک باقاعدہ جنگ سٹارٹ ہونے والی ہے اور آپ لوگ دیکھیں گے. مطلب جب میں نے یہ پڑھا تھا نا، مطلب میں نے ابھی پہلے پڑھا تھا تو اب میں اتنا شوق نہیں ہوئی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس میں کیا ہونا ہے. لیکن جب میں نے پہلے پڑھا تھا تو میں تھی یار بیچارے سارے شل سن رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے یہ، اور فارس کہہ رہا ہے رائتا لو نا یار اور لے لو. مطلب یار وہ اتنا چل ہے اور اس نے تھرو آؤٹ چل رہنا ہے، اور وہ بہت ہی چل بندہ ہے. اس نے جس چل ماحول میں نا اب آگے کام کرنا ہے، ٹھنڈا مزاج اس نے رکھ کر کرنا ہے. اور جو ٹھنڈے مزاج میں لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے صحیح ستھرے کام کرتے ہیں. تو اس نے نا اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہاشم نے بالکل ان کو ہر طرح سے کرنا. اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ پوری جنگ ہوگی. مطلب ہر طرح سے وہ ان کو زچ پہنچائے گا، ان کو مالی طور پر، ان کو کسی طرح سے وہ ان کو گھر بدر کرنے کا بھی کرے گا، سارا کچھ کرے گا. کیونکہ انیکسی تو اس نے آلریڈی خالی کر دیا، ٹھیک ہے، اور اب وہ شفٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور کھانے پینے کا بھی وہ کہتے ہیں ایک چیز کے لالے پڑ جائیں. وہ ان کا جو ریسٹورینٹ ہے وہ بھی چلا جائے، سارا کچھ، مطلب ایک پائی کا ان کو محتاج کرنا چاہیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اب فارس نے آگے کیا تیاری کی ہوگی اور کیا ہوگا. اور اب یہ جنگ مطلب میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، لیکن بہت زیادہ مزہ بھی آنے والا ہے اور آپ لوگ بھی بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہو. لیکن ابھی میں تھوڑا وقفہ لے لوں. لیکن ابھی آپ لوگ اسی چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کرو، ٹھیک ہے. یہ جو آپ لوگ میرے ساتھ 2 نمبریاں کر رہے ہو نا، اس کو ختم کرو اور اس چینل کو بھی اچھے سے، اس کو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر میں اچھے سے آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پر اس کی ایپیسوڈ پرووائڈ کروں، تو آپ لوگ اچھے بچوں کی طرح اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے. اگر سبسکرائب نہیں کریں گے تو میں آپ لوگوں کو اگلا پارٹ نہیں دوں گی. ایسے تو پھر ایسے ہی سے جنگ میں سب جائز ہوتا ہے. اگر ہاشم اور فارس کی جنگ چل رہی ہے تو ہم لوگ بھی آپس میں جنگ کریں گے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ لوگ سیدھے طریقے سے نہیں کریں گے تو میں انگلی ٹیڑھی کروں گی. اور اگر آپ لوگ اس دفعہ تیار ہو تو میں بھی تیار ہوں. تو خیر ٹھیک ہے، ملتے ہیں اس کے اگلے پارٹ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.